جب حضرت عمر کلمہ پڑھتے تو صرف صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہیں دی، فرشتوں نے آسمان پر ایک دوسروں کو مبارکباد دی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات پیش نہیں کر رہا، میں اس پر حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہے، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، فرمایا لما اسلم عمر، جب حضرت عمر کلمہ پڑھ رہے تھے، نزل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل آسمان سے آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کلمہ پڑھ رہا ہے، آسمان کے فرشتے خوشی میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آسمان کے فرشتے خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے خوشی کب منائی جاتی ہے؟ تب جب اس خوشی کا شدت سے انتظار ہوتا، نہیں سمجھ، شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں جدید زبان میں، ایک بندے کو پتہ ہے فلاں تاریخ کو میری شادی ہونی ہے، خوشیاں نہیں منائے گا، وہ دن آئے گا تو اب نوجوان تو آپ مجھے اچھے طرح جواب دے سکتے ہیں نا، جنہاں دی ہو گئی ہے انہوں نے چھاڑ دے، جنہاں دی نہیں ہوئی وہ جواب دے۔ خوشی ہوتی ہے بیٹا یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ جو خوشی انتظار میں ہوتی ہے اس کے لیے خوشیاں مبارک بادوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ آسمان کے فرشتے حیران تھے، اور تورات میں اس عمر کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، ایک ہی مٹی سے پیدائش، غیرت بھی اس میں، جنت بھی اس کے لیے، رفاقت بھی اس کے لیے، رسول اللہ کی صحابیت بھی اس کے لیے، رتبے سب اس کے لیے۔ یہ کفار کے لشکر میں کیوں بیٹھا ہے؟ یہ خطاب کا بیٹا وہاں کیوں؟ اسے تو یہاں ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے سامنے آسمان سے احکامات نازل ہوتے ہیں، جبرائیل جاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، آتے ہوئے اوپر آتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں جبرائیل جا رہا، احکامات لے کر پہنچ رہا، پر عمر ابھی تک دائرہ ایمان میں نہیں آ رہا۔ وجہ اللہ کب آئے گا؟ یہ تو بالکل اپنا تھا، ہمارا ہے، اس کے لیے سعادتیں، اس کے لیے رتبے، اس کے لیے درجے مقام و مرتبے لکھے جا چکے ہیں، کیوں نہیں آ رہا؟ آخر حضور کی دعا قبول ہوئی، عمر آیا، کلمہ پڑھا، استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرشتے ایک دوسرے کے گلے لگ کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایسے خوشی نہیں ہوتی، اس خوشی میں کوئی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر اس میں پس منظر نہ ہو تو وہ خوشی نہیں ہو، تو اچانک سی بات ہوتی ہے، وہ تو سرپرائز ہوتا ہے، اور یہاں خوشی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر کی خوشی پر مسلمان تو چھوڑو، کائنات کے انسان تو چھوڑو، بنی نوع آدم علیہ السلام تو چھوڑو، آسمان کے فرشتے بھی آمد پہ خوشی منا رہے ہیں۔ جس کا مقام ایسا ہو، واقعی اس کے لائق ہے کہ اس کے بائیں طرف والا فرشتہ قلم اٹھا ہی نہ سکے، واقعی اس کے شایان شان ہے، اس کے لائق ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ ایسے ہی بیٹھا رہے کہ میں نے لکھنا کیا ہے۔ میرے دوستو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے، صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ ایک روایت تو میں ابن عباس کی پیش کر چکا ہوں، ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی سن لینا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اور المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے باب میں اس کو لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود، ان اسلام عمر کان فتحا، عمر کا کلمہ پڑھنا صرف کلمہ پڑھنا نہیں تھا، گویا ہم نے مکہ کو فتح کر لیا، کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا، کہ عمر نے ہجرت کی، ہمیں مدینہ میں اصل نصرت مل گئی، وان امارتہ کانت رحمتا، عمر امیر المؤمنین بنا تو اللہ کی رحمت آسمان سے اتر آئی۔ اگلا لفظ سننا،
اللہ کی قسم صحابہ خوشی سے مچل گئے ہوں گے. یہ اس مقام کی فیلنگز، احساس حضرت ابن مسعود پیش فرما رہے ہیں. کہا واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر. کہا اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم کعبہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، عمر ایمان لایا اور کھلے عام نماز پڑھی. میرے دوستو اندازہ لگاؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایمان میں لانے کے بعد کیسا رہا.